بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس موضوع پر گزارش کرنے والا ہوں وہ ہے رواداری اور برداشت۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے میرا یہ یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ رواداری بہت ہی اہم ہے۔ ہمارے معاشرے میں برداشت اور رواداری کا فقدان ہو گیا ہے، بلکہ یہاں تک میں کہتا ہوں کہ ختم ہو گئی ہے۔ ہم ذرا سی باتوں پر اپنا تحمل کا مظاہرہ کرنے کی بجائے ہم ہائپر ہو جاتے ہیں۔ ہمیں برداشت کرنے کی جو صلاحیت اور قوت ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ ہم دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ ہم اختلافی نقطہ نظر کو سننا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے سے بڑھ کر کسی کو نہ محب وطن سمجھتے ہیں، نہ اسے محب اسلام سمجھتے ہیں۔ ہمارے اپنے ذہن میں جو ایک خاکہ بنا ہوا ہے، ہم اسی خاکے میں تصویریں بھرتے ہیں، اسی خاکے کو دیکھتے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ معاشرے میں ذرا سی باتوں پر لڑائی، مار کٹائی اور ایک دوسرے سے نفرت بدرجہ اتم موجود ہے۔ خاندانی نظام ہمارے برصغیر پاک و ہند کا ایک خاصہ رہا ہے۔ مشترکہ خاندانی نظام صدیوں تک موجود رہا، لیکن اب یہ زوال پذیر ہے، اور اس کی بڑی وجہ بھی عدم برداشت اور رواداری کا نہ ہونا ہے۔ جس کی بیٹی کو ہم بیاہ کر لاتے ہیں اور وہ بہو بنتی ہے تو ساس، سسر یا دیگر اہل خانہ اس کو برداشت نہیں کرتے، اس کو دل و دماغ کے ساتھ قبول نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آئے دن گھروں میں دنگا و فساد اور لڑائی جھگڑے کے واقعات ہوتے ہیں، اور نوبتیں طلاق تک چلی جا رہی ہیں۔ اگر آپ اعداد و شمار کا مطالعہ کریں تو ہمارے معاشرے میں آج سے 20-30 سال پہلے طلاق کو ایک کلنک کا ٹیکہ سمجھا جاتا تھا۔ کسی کے گھر خدا نخواستہ طلاق آتی تو وہ رونے شروع ہوتے تھے۔ اب اہل خانہ، خواتین والے اور جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ خود خلا کے دعوے کر رہی ہیں، اور طلاق کو ایک فیشن سمجھ لیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ روڈ پر دیکھتے ہیں، روڈ پر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، ذرا سا راستہ نہ دیں، پیچھے سے زوردار طریقے سے ہارن بجنا شروع ہو جائیں گے، اور لائٹیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور ایسے لگتا ہے کہ جو حضرت آپ کے پیچھے سفر کر رہے ہیں انہوں نے آگے جا کر آگ بجھانی ہے، یا انہوں نے ملک و قوم کا کوئی عظیم ترین کام سر انجام دینا ہے۔ لیکن آگے جا کے دیکھیے گا تو وہ فارغ ہوگا۔ ہمیں جلدی ہے تو روڈ پر ہے، ہمیں جو اپنی اہمیت بتانی ہے وہ گھر سے باہر بتانی ہے۔ تو تحمل اور برداشت یہ کسی معاشرے کا حسن ہوا کرتا ہے، یہ کسی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ باہمی محبت، اخوت، یگانگت اسی سے ہوتی ہے کہ اگر ہم دوسرے کی بات کو سنیں، اس کو برا نہ سمجھیں، اس کے نقطہ نظر کو سمجھیں، اس کی اختلافی بات کو برداشت کریں اور سنیں، اور اپنا نقطہ نظر احسن طور پر گوش گزار کریں۔ آج کا معاشرہ اور خاص طور پر پاکستانی معاشرہ بہت جذباتی ہے، بہت ایموشنل ہے۔ وہ جیسے عربوں کے ہاں تھا نا، کہیں تھا پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔
ہمارے ہاں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہم عدم برداشت اور عدم رواداری کا شکار ہو چکے ہیں۔ معاشرے محبت و اخوت سے پنپتے ہیں، بنتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں۔ گھر پیار محبت سے چلتے ہیں، دوستیاں برداشت کے ساتھ، رواداری کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ پنپتی ہیں، بڑھتی ہیں اور یادگار بن جایا کرتی ہیں۔ ہمیں اپنے معاشرے میں برداشت کو فروغ دینا ہے۔ آپ اسلامی تعلیمات دیکھیے، رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، کیا ہے؟ صبر، برداشت۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں صبر کرنے والوں کے کتنے درجات بیان کیے ہیں۔ صبر کرنے والوں کو کیا کیا نویدیں سنائی ہیں۔ صبر کیا ہے؟ رواداری اور برداشت۔ تو صبر کیجئے، کسی کی کڑوی بات کو، کسی کی سخت بات کو ریئیکٹ کرنے کے بجائے وقتی طور پر اپنا غصہ پی لیجئے۔ ایک گلاس پانی کا پی لیا کریں جب شدید غصہ آتا ہو۔ اگر ہم اپنے گھروں میں، اپنے دفتروں میں اور اپنے گرد و نواح میں رواداری کو فروغ دیں اور برداشت کو اپنا ایک منشور اور شعار بنا لیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ ہوگا۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔